مسجد نبی کا ایک کونا تھا اور ایک شخص دعا مانگ رہا ہے. اور کیا دعا مانگ رہا ہے؟ اللہم انی اسالک بانک انت اللہ. اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے. ذرا دیکھیے کیسی بات. کوئی شاگرد استاد سے کہے کہ میں یہ مسئلہ آپ سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ میرے استاد جو ہیں، تو آپ سے پوچھنا اور کس سے پوچھنا ہے؟ بیٹا باپ سے کہے کہ میں آپ سے یہ چیز اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو لگتے ہیں، تو میں آپ سے ہی مانگنا ہے. تو وہ کیا کہ اللہم انی اسالک بانک انت اللہ. اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو اللہ جو ہے. لا الہ الا انت، تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں. تو وہ یہ کہہ کے دعا مانگ رہا تھا. تو حضور نے سنا تو ایک صحابی کو کہا وہ جو کونے میں مانگ رہا ہے نا اس کو جا کے کہو تمہاری دعا قبول ہو گئی. کیا ناز سے مانگ رہا ہے؟ اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے. حضرت علی المرتضیٰ اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگتے ہوئے عرض کرتے ہیں اے اللہ تجھ سے وہ مانگتا ہے جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. تجھ سے وہ مانگتا ہے جو مانگنا ہی جانتا ہے. اللہ اکبر. تو اس سے مانگو، اس سے طلب کرو. پھر ارشاد فرمایا کہ وعلم، اور جان، ان الامت لو اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء لن ینفعوک الا بشیء قد کتب اللہ لک. ساری دنیا جمع ہو جائے، ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے اور تجھے نفع پہنچانا چاہیں، وہ نہیں پہنچا سکتے کہ مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. فرمایا کہ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے پر تل جائیں، سارا زمانہ چاہے کہ تجھے نقصان پہنچائے، لیکن اللہ نہ چاہے تو وہ نہیں پہنچا سکتے. اتنا اللہ پر بھروسہ کر لے. دنیا خلاف ہو جائے، زمانہ خلاف ہو جائے. ہوا نا، ریاست بھی خلاف ہو گئی، برادری بھی خلاف ہو گئی، شہر کا شہر خلاف ہو گیا، ملک کا ملک، بچے بوڑھے جوان سارے خلاف ہو گئے. ایک ہی توحید پرست حضرت خلیل اللہ، سارا زمانہ مخالف. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. حضرت خلیل اللہ کو جلانے کے لیے پورا بابل شہر جمع ہو جاتا ہے. آیان سلطنت کرسیوں پہ براجمان ہو جاتے ہیں، آگ کے الاؤ روشن ہو جاتے ہیں. منجنیق میں ڈال کر کے حضرت خلیل کو آگ میں ڈالا جانے لگا ہے. اللہ اکبر. لیکن خلیل اللہ کا توکل دیکھیے، آنکھوں میں روشنی ہے، چمک ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے. اللہ پر بھروسہ دیکھیے. اور یار کوئی کسی شخص پہ بھروسہ کر لے اور وہ بندہ ہو، بندے کا پتر ہو، تو وہ بھروسہ نہیں ٹوٹنے دیتا، تو اللہ کیسے ٹوٹنے دے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کا توکل رب پہ ہے. منجیق کو گھما کے جناب خلیل اللہ کو آگ میں ڈال دیا گیا. ادھر فرمان جاری ہوتا ہے قلنا یا نارو کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. اے آگ میرے ابراہیم پہ سلامتی کی ٹھنڈی ہو جائے. اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے. باہر آگ بھڑک رہی تھی، اندر جنت کی ہوائیں چل رہی تھی، فردوس بری کی بہاریں تھیں اندر. جب 40 دن کے بعد آگ بجھی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ جلتے ہوئے دہکتے ہوئے انگاروں سے چلتے ہوئے باہر یوں آئے جس طرح کوئی نازنین پھولوں پہ چل کے آ رہا ہو. اللہ پر بھروسہ کرنے والے کا وہ بھرم ٹوٹنے نہیں دیتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ اثر ہے، حدیث نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے. فرماتے ہیں من سرہ ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ عز وجل. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور بن جاؤں تو وہ اللہ پر بھروسہ کر لے، توکل پیدا کر لے. جو متوکل شخص ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والا متوکل جو ہوتا ہے، اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا، اس کی چمڑی میں ڈر رہتا ہی نہیں ہے. اللہ پہ بھروسہ جو وہ کرے گا کوئی بات نہیں ہے. تو کہا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اقوی الناس بن جاؤں تو وہ اللہ پر بھروسہ کر لے.